جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ہر طرف مومن کے اندر اظہار مسرت ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا انتظار مومن آدمی سال بھر کرتا ہے، کیونکہ یہ نیکی، برکت، بخشش، عنایت، توفیق، عبادت، زہد و تقوی، خاکساری، مساوات، صدقہ و خیرات، رضائے اللہ عز و جل، جنت کی بشارت اور جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ اس مقدس مہینے کے اندر مومن کے اندر اپنے رب سے ملاقات کی خواہش پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس کے استقبال کے لیے، جس کی آمد کے اوپر شریعت سے کوئی خاص دعا، کوئی خاص عبادت، کوئی روزہ یا کوئی بھی مخصوص اور متعین طریقہ شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ حدیث میں رمضان کے استقبال میں 1-2 دن پہلے کا روزہ رکھنا منع ہے، لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے سے پہلے جتنے بھی وہ کام جو شریعت سے ثابت نہیں، ہم ان کو ادا کرتے ہیں استقبال رمضان کے اندر، ہم اس کو استعمال میں لاتے ہیں اس عظیم مہمان کی آمد کے اوپر، ان سے بچا جائے، کیونکہ یہ کام بدعت ہیں اور ہر بدعت انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا عظیم مہینہ، اتنا عظیم مہمان، اس کا استقبال کیسے کیا جائے، اس کو کیسے ویلکم کیا جائے؟ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر اس کی عظمت کا احساس پیدا کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کس قدر و منزلت کا مہینہ ہے۔ ہمیں اپنے ذہنوں کے اندر یہ چیز بٹھانی چاہیے کہ یہ کتنا عظیم مہمان ہے، اور کس کی طرف سے یہ مہمان آ رہا ہے۔ یقیناً اللہ کی طرف سے مہمان، اور عظیم مہمان، تو اس لیے ہمیں اس کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے اپنے اندر سے غفلت، سستی، بے اعتنائی، نہ قدری نہ شکری، یا وہ اس مہینے کے اندر اس کے فوائد سے مستفید نہیں ہو سکتا، اس سے اس نعمت کا پوچھ کے دیکھیے۔ آنکھ کی قدر دیکھنے والے کو ہے، آنکھ کی قدر دیکھنے والے کو ہے، لیکن حقیقت کے اندر اس کو اس کا احساس نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا احساس جاننا چاہتے ہو تو پھر کسی نبینے سے اس کا سوال کر کے دیکھیے، اس کے بارے میں پوچھ کے دیکھیے، وہ ہمیں بتائے گا، آپ کو بتائے گا کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے اس نعمت کو جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے اور اپنی زندگی میں پاتے ہوئے اس سے جو ہے وہ مستفید ہونے کا، اس سے فائدہ اٹھانے کا، اور اس کے اندر برتنوں کو لوٹنے کا اہتمام کیجیے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اگر تم میری نعمتوں کو پہچانو گے، جانو گے اور میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا، اور اگر کفر کرو گے تو میں عذاب منیب کے اندر، عذاب انیب کے اندر تم کو مبتلا کر دوں گا۔ تیسرے نمبر پہ ہمیں انابت اللہ، یعنی اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور اللہ کی طرف لوٹنے سے مراد کہ صحیح طور پر ایمان لائیں، ایمان کو مضبوط کریں، عبادات کو خالص کریں، رب کے اوپر اعتماد کریں، اسی کو حاکم مانیں، اسی کو خالق مانیں، اسی کے فقیر اور محتاج بن جائیں۔ کسی غریب اور مسکین کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، ناداروں کی، فقیروں کی مدد کریں، اور بیماری اور مصیبت میں اسی اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ مطلب ہے انابت اللہ کا۔ لیکن اگر نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، لمبے لمبے قیام بھی کیے، غیر اللہ کو پکارتے رہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مشکل کشا سمجھتے رہے، بیماری اور مصیبت میں دوسروں سے مدد مانگتے رہے، تو پھر نہ ہی ہمارا روزہ قبول ہوگا اور نہ ہی ہماری عبادات قبول ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا ہے کہ مشرک کا کوئی عمل میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمیں
رمضان کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے۔ پیش قدمی سے مراد یہ ہے کہ برائیوں سے اجتناب، برائیوں سے دوری، کیونکہ اگر ہم نیکیاں بھی کریں گے، برائیاں بھی کریں گے تو ہماری نیکیاں برائیوں کے سمندروں میں ڈوب جائیں گی۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں معروف کی رغبت، نیکی کی رغبت، خود بھی نیکی کے کام کرنے ہیں اور رمضان کے اندر دوسروں کو بھی نیکی کے کام کرنے کا حکم دینا ہے۔ نیکی کے کام کرنے کی ہمیں تبلیغ کرنی ہے، تلقین کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس انداز کے اندر رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کو ویلکم کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔